پنجاب پولیس یعنی پنجاب پولیس کی کہانی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سیاسی بات چیت کے ڈرامے میں ان کا ایک کردار ہے۔ 8 گھنٹے کا وہ آپریشن ہو نہیں سکتا تھا اگر وہ صحیح طریقے سے آپریشن ہونا ہوتا اور پرویز لائی کو گرفتار کرنا مقصود ہوتا، یعنی اگر یہ ریکوائرمنٹ ہوتی کہ پرویز لائی کو گرفتار کرنا، تو کیا پدی کا شوربہ، یہ 8 گھنٹے کیا، یہ 8-10 منٹ سے زیادہ کی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی پڑھے لکھے امیر انسان کو کسی عامل کے پاس جاتے ہوئے، یہ جو عمل شمل کرتے ہیں، تویز گنڈا کرتے ہیں، تویز دھاگا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کبھی آپ نے کسی پڑھے لکھے امیر آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا یا کبھی سنا ہے کہ وہ کوئی ان کے پاس چلا گیا ہو؟ تو یقینی طور پر ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھا لکھا اور جس کی جیب میں طاقت ہو، پیسہ ہو، وہ کبھی عاملوں کے پاس نہیں جاتا بلکہ عامل خود اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، جو غریب ہیں، جن کی سوجھ بوجھ اتنی نہیں ہوتی، وہ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب پڑھا لکھا ہے وہ بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب ڈکوسلا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ۔ تو اس طرح کے فراڈ، دھوکے اور دو نمبریاں ان ممالک میں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی قانون یا کوئی ضابط اخلاق صحیح ڈیفائنڈ نہیں ہوتا، واضح طور پر لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ امریکہ میں انتخابات کب ہونے ہیں یا برطانیہ میں کب حکومت تبدیل ہونی ہے، وہ سب ڈیفائنڈ ہے، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی ریکوائرمنٹ بھی پیدا ہو جائے تو اس کے بھی اصول اور ضابطے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے۔ لہٰذا وہاں اس طرح کے پولیٹیکل مذاکرات کرانے کی عدالتوں کو چندہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں تویز گنڈے کا کام چل رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں کوئی یہ پولیٹیکل ڈائلاگ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اب ہائی کورٹ جو تھی پنجاب کی اور KPK کی، وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کے لیے ان کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور PDM کی جو حکومت ہے اسلام آباد میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، تو شاید کوئی فاؤل پلے ہو رہا ہے، عدالت اس میں مداخلت کرے۔ تو ہائی کورٹ میں یہ کیس تھا، سپریم کورٹ نے اچانک اس کیس کو دونوں جگہوں سے اچک کے اپنے پاس اسلام آباد میں بلا لیا۔ جب سپریم کورٹ نے یہ کیا تو سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ بس جناب، اب تو کچھ ہونے والا ہے، اب یقینی طور پر کچھ ہوگا۔ اس کی وجہ کہ اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے ارد گرد جو غریب بیکورڈ تیسری دنیا کے ملک ہیں، وہاں پر اس طرح کے کھلواڑ ہوتے ہیں۔ انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے، وہ اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی پلوامہ کا بہانہ کرے گا، کوئی کہیں اور دھماکے کا بہانہ کر کے تو مذاکرات سے فرار اختیار کر جائے گا، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ڈائلاگ ہے اس میں اس کو شکست ہو سکتی ہے یا اس کا پولیٹیکل سینیریو چینج جائے گا ملک کے اندر۔ لہٰذا وہ انتخاب بھی اسی طرح کی پولیٹیکل بیان بازیوں پر لڑتے ہیں اور مذاکرات سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جیسے وہ اکثر و بیشتر کشمیر کے موضوع پر مذاکرات سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس پر ان کے ہاں وہ دلائل نہیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھ سکے۔ اور بھی ہمارے ساتھ ان کے جو بھی سیاچن ہیں یا ایون کارگل کے اوپر جو کچھ ہوا یا دوسرے معاملات ہیں، اس میں کہیں ہم نے بہانہ بنایا، کہیں انہوں نے بہانہ بنایا، کیونکہ ہم جب دلیل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی بہت سارا ہوا۔ ایک 70s میں تحریک اٹھی تھی نظام مصطفیٰ کے نام پہ، جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ پہلے انہوں نے 9 پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا، وہ 9 ستارے بن کے اسلامی جمہوری اتحاد بنا، اور پھر کہ پتہ نہیں اس کا کیا تھا، بہرحال کچھ ایسے ہی تھا، حل ان کا انتخابی نشان تھا۔ حل مین سلوشن نہیں، بلکہ وہ جو کسان کا حل ہوتا ہے نا، وہ ان کا انتخابی نشان تھا۔ اور اس بات پر انہوں نے، اس حل کے نشان پر انہوں نے پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے مد مقابل انہوں نے الیکشن لڑا، اور پھر الیکشن میں موروں کے ذریعے دھاندلی کی گئی، دھاندلی کی بنیاد پر طوفان برپا کیا گیا، اور پھر پولیٹیکل مذاکرات کی ہوا ہموار کی گئی۔ جب مذاکرات کامیاب ہونے کو تھے تو اچانک سے مارشل لا لگا دیا گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں
کہانی ہے مذاکرات کی۔ پھر اسی طرح محمد خان جنیجو جو کہ ضیاء کے دور میں وزیر اعظم تھے، غیر جماعتی اسمبلیوں میں ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ہی نامزد کیا تھا۔ وہ سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے لیے جنیوا میں معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے گئے۔ پاکستان کیونکہ اس میں ایک فریق تھا، تو ضیاء الحق نے جنیجو سے کہا کہ یہ ہم نے دستخط نہیں کرنے ہیں۔ تو جنیجو کیونکہ ایک پولیٹیکل ویژن رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ چلے گئے جنیوا۔ ابھی وہ جنیوا سے واپس ان کا طیارہ ہوا میں تھا تو نیچے قومی اسمبلی تعلیل کر دی گئی، ان کی حکومت ختم کر دی گئی، اور نواز شریف کو بالکل ویسے ہی لانچ کیا گیا جیسے عمران خان کو آج کل جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ جنیجو صاحب کی حکومت ختم ہو تو جو ڈائلاگ ہم باہر دنیا سے کر رہے تھے اس کو ہم نے بتایا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے، وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کر رہی ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ تو اب وہ ڈائگریشن، یعنی جو پرویز لائی کہ ہاں پنجاب پولیس نے ریڈ کیا تھا 8 گھنٹے کے لیے، اب وہ بیچ میں ان ہوتا ہے۔ پولیس کا ریڈ اس لیے کروایا گیا کہ عدالت کے کہنے پر یہ سارا ڈائلاگ چل رہا تھا، عدالت نے خاموشی اختیار کر لی کہ ہم کچھ نہیں پاس کرتے ہیں، ہم کوئی جناب آرڈر نہیں دیتے ہیں کہ کب تک مذاکرات ہوں، کیونکہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا کہ کورٹ کون ہوتی ہے کہنے والی کہ سیاسی جماعتیں ابھی 2 گھنٹے میں ڈائلاگ کر کے تو کسی نتیجے پر پہنچے اور آ کے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، تو یہ غلط بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو کہا کہ یہ عدالت ہمیں تھوڑا دکھا کے ڈرانا چاہتی ہے، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو پبلک نے بھی بائی اینڈ لارج اس بات کو کرٹیسائز کیا، تو عدالت خاموش ہوگی۔ عدالت کیونکہ ٹمپریچر کو دیکھتی ہے اور اس کو ٹمپریچر کے لیے جو ہے نا جانچ پڑتال کے سنہری اصول ہماری اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ کہا عدالت سے کہ جناب آپ تھوڑا خاموش ہو جائیے، ان کو ذرا ڈائلاگ کر لینے دیجیے، تو آپ لوگ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ گئی؟ تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، کچھ 2 ہفتے پہلے جب عدالت نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کریں، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے چیف جا کے ملے عدالت سے، یہ عسکری جو تنظیمیں ہیں ہماری ISI وغیرہ MI، ان کے چیف جو ہے وہ جا کے ملے، انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے ہماری رائے کو بھی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سنے۔ تو سپریم کورٹ کے جج جناب ان کو آنکھ مار کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک، آپ آگے خبر لگ گئی، اب جناب بس آپ جائیے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا۔ اگلے دن انہوں نے ایک جو ہے وہ دفاعی ادارے نے اپلیکیشن، یعنی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دے دی کہ ہمیں سنا جائے، اس کیس میں ہم بھی فریق ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں جناب، آپ فریق شریک کوئی نہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ تو اب لوگوں کو کیا دکھایا گیا کہ جناب نیوٹرل تو ملک کی حکومت کو سہارا بھی دینا چاہتے ہیں اور قانون اور آئین پر عمل کر رہے ہیں، سپریم کورٹ ان کی بات نہیں سن رہی ہے، لہٰذا اب وہ کیا کریں، بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ پرویز الہی کے ریڈ میں ان ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کو اب ختم کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہے کہ انہوں نے یہ ریڈ نہیں کیا، تو حکومت اب کیسے کہہ سکتی ہے؟ PDM کی رانا ثناء اللہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ جو ہی کہیں گے حکومت سینٹر میں ختم ہو جائے گی، دڑن تختہ ہو جائے گا، نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا، تو وہ یہ نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے شاہ محمود قریشی کہ یہ اچھا آپ نے کروایا ہے، آپ اس میں شامل ہیں، آپ مذاکرات میں یقین نہیں رکھتے ہیں، نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو اس میں جناب کہتے ہیں کہ چھوڑوں تو ویسے شرمندہ، رکھوں تو ویسے شرمندہ۔ اب یہ ایسی جو ہے وہ ایسا نکاح ہو گیا مسلم لیگ نواز کا کہ نہ وہ چھوڑ سکتے نہ وہ رکھ سکتے، دونوں صورتوں میں ان کی موت ہے۔ تو بس ان کو اس سٹیج پر آصف علی زرداری صاحب نے پھنسا کے لے آئے کہ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم، اب وہ پھنس چکے ہیں مکمل طور پر۔ تو اب کیا ہوگا؟ مذاکرات کا کل اعلان ہوگا کہ آپ مذاکرات PTI نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ حکومت نے پرویز الہی کے گھر پر ریڈ کیا۔ پرویز الہی کہیں گے PTI جو ہے انہوں نے میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، میں عمران خان سے ناراض ہوں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے کیسے جدائی، کیسے کیسے بکھیڑے پڑنے والے ہیں۔
کورٹ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑے گی اور کہے گی ہم نے تو سیاستدانوں کو کورٹ کہے گی سپریم کورٹ کہ ہم نے سیاستدانوں کو موقع دیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ آپس میں کچھ طے کر لیں، تو جناب آپ تو طے نہیں کر سکے ہیں، آپ تو ایک دوسرے کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پرویز الہی کے گھر پر ریڈ کیا، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اسٹک اینڈ کیرٹ والا اصول ہمارے ساتھ اپنا رہے ہیں، تو اب کورٹ ہی طے کرتی ہے کہ کیا کرنا۔ تو بس شہباز شریف کو پھر کورٹ جیسے طے کرے گی، وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ سب پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ کورٹ کی طرف سے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک چائے کا کپ بھی ختم ہو گیا، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی اگلے کچھ دنوں میں عدالت ختم کرے گی۔ پھر جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو دنیا میں ابھرتی ہوئی ایک بہت بڑی طاقت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ وہ یہ بتائیں گے اس طاقت کو جا کے کہ دیکھیں آپ کے نظام سے ہم کتنے قریب ہیں، آپ کے ملک میں بھی یہ نظام ہے، ہمارے پاس بھی یہی نظام ہے، آپ کے لوگ بھی اس پر کچھ نہیں بولتے، ہمارے لوگ بھی نہیں بولتے، بس ہمیں بیل آؤٹ کر دیجیے۔ ہم نے برادر اسلامی ممالک سے بھی اپیل کی تھی، انہوں نے بھی ہماری مدد کوئی نہیں کی۔ آئی ایم ایف کے بھی ہم نے منتے ترلے کر لیے، وہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بس ہمیں بیل آؤٹ کر دیجیے جناب، ہم بالکل آپ کے کہے کے غلام ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایبسلیوٹلی یس۔ تو عمران خان صاحب کا پھر ایبسلیوٹلی یس مشہور ہو جائے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ نظام حکومت بدلانے کی ضرورت ہے، اور میری پارٹی نے کیونکہ اب یہ جیت لیا الیکشن، لہٰذا نظام حکومت بدلاتے ہیں۔ اور اگر نظام حکومت الیکشن کے ذریعے نہ بدلایا گیا تو ویسے بدلا لیں گے، کیونکہ پھر دنیا میں ہمارے خلاف بولنے والے لوگ ہم سے تھوڑے متنفر ہو چکے ہوں گے۔ تو دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقت کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پاکستان میں جس طاقت نے 75 سال سے قبضہ کیا ہوا اس کی طاقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی تنخواہ پہ پوری قوم کو اور پورے لوگوں کو کام کرنا چاہیے جس پر یہ پہلے کام کر رہے تھے۔ نویں نویں پنگے کس لیے لیتے ہیں؟ لہٰذا آرام سے اپنی زندگی گزاریے اور خاموشی سے اس پل سے گزر جائیے جس پل پر آپ کو چھتر کھانے میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بس التجا کریں کہ سپاہیوں کی یا سنتریوں کی تعداد بڑھا دیں۔ تو تھوڑا سمجھیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ سیاسی ڈائلاگ کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہونا ہے، اینڈ رزلٹ کیا نکلنا۔ میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔